نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا. میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی. آگ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلاخ کے اندر پرو کے لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا. تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی، اس کو بن سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکات نکالتی ہوگی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آئے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دیں اور عورت کو اس پر لٹکا دیں تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی، کبھی ماں کا دل دکھی کر دیتی، کبھی بہن کا دل دکھی کر دیتی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی. یہ زبان سے دوسروں کے دلوں پہ زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ قیامت کے وہ جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی اور ان کا پورا بدن اس کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی. ذرا تصور کر کے سوچئے اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان کو کتنی تکلیف ہو. یہ کون عورت ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، یہ ان سے باتیں کرتی ہوگی، یہ ان سے عشق کرتی ہوگی، یہ ان سے برائی کے کام کرتی ہوگی. ایسی زانیہ عورت کو اللہ رب العزت پستانوں کے بل لٹکا دیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی. اس کو حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی. عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حیض سے پاک ہو گئی ہیں تو سوچ لیتی ہیں اچھا صبح نہا کے نماز شروع کر دیں گی، عشاء چلی گئی، پرواہ نہیں کرتی. صحابیات کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا خیال کرتی تھیں کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھیں. ایسا تو نہیں آدھی رات کو میں پاک ہو گئی اور میرے اوپر عشاء کی نماز پڑھنی لازم ہو اور اگر میں فجر میں نہاؤں گی تو میری تو نماز قضا ہو جائے گی. تو وہ آدھی رات چراغ جلا جلا کے کپڑے دیکھتی تھیں اور اگر پاک ہو جاتی تھیں اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کیا کرتی تھیں. آج تو عورتیں اس کی پرواہ اور احتیاط ہی نہیں کرتی. اس طرح فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اسی طرح شادی شدہ عورتیں غسل جنابت کے کرنے میں دیر کر دیتی ہیں. فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں، دوسری نمازیں قضا ہو گئیں. یہ جو باقی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں کرتی، غسل جنابت میں دیر کر دیتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب ہوگا، اس کے پاؤں سینے پہ باندھ دیے جائیں گے، ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو فرض نماز میں تاخیر کر دیتی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا. تھی تو وہ عورت ہی مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی جیسے گدھے کا جسم ہوتا ہے اور چہرہ ایسے بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہے. گویا شکل مسخ کر دی گئی اور اس طرح سے اس کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی، غیبت کرتی ہوگی، چغل خوری کرتی ہوگی. اب سوچئے تو صحیح یہ عادتیں تو اکثر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں. چغل خوری تو ایسی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس کی چغلیاں کر کے خاوند کو اپنی طرف کر لے،
साफ चाहती है कि वो बहू की चुगलियां करके अपने बेटे को अपने काबू में रखे। अब ये सास और बहू की सर्द जंग चल रही होती है, कई घरों में तो गर्म जंग चल रही होती है। अब एक दूसरे के चुगलियां खाने से दोनों अपने आकबत खराब कर रही होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुगलखोर के लिए ऐसा अजाब दिया कि उनका चेहरा मसख कर दिया जाएगा, क्योंकि चुगली खाने वाला बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। अगर वही बात भी करे ऐसे अंदाज में करता है कि दूसरे के दिल में नफरत आए उस बंदे से, गुस्सा आए उस बंदे के दिल के बारे में, क्योंकि ये बात बदल के करती हैं। इसलिए अजाब भी अल्लाह ने दिया, इनकी शक्लों को जहन्नम में मसख कर दिया जाएगा, चेहरा खिंजीर की तरह बना देंगे और बाकी जिस्म गधे की तरह बना देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छठी औरत को मैंने देखा, उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और वो आवाज ऐसे निकालती जैसे कुत्ता भौंक रहा होता है, और आग उसके मुंह में से दाखिल होती थी और उसके बहाने की जगह से बाहर निकल रही थी। इस तरह मैंने देखा, फरिश्ते उसको गुर्ज मार रहे हैं। पूछा अल्लाह के नबी, उसने कौन सा कसूर किया? फरमाया, उसके अंदर हसद बहुत ज्यादा था, वो दूसरों से हसद करती थी। ये दूसरों के मालो मनाल पर हसद करती हैं, अहलो अयाल पर हसद करती हैं, हुस्नो जमाल पर हसद करती हैं, खूबियों कमाल पर हसद करती हैं। दूसरे का अच्छा इनसे देखा नहीं जा सकता, अंदर अंदर जलती रहती हैं। किसी को नेमत मिले इनके दिल पे बोझ होता है। ये हसद की बात है। ये हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग किसी खुश्क लकड़ी को खा लेती है। अब सोचने की बात है कि आप इन 6 बातों को अच्छी तरह गौर कर लें और फिर देखें कौन से गुनाह में करती हूँ। ऐसा तो नहीं मैं जहन्नम में सर के बल लटकी होंगी, जबान के बल लटकी होंगी, पिस्तानों के बल लटकी होंगी। मैं जहन्नम के अंदर हाथ पांव बंधे हुए होंगे और गुर्द लग रहे होंगे। मेरी शक्ल खिंजीर की बनी हुई होगी या मेरी शक्ल कुत्ते की बनी हुई होगी। हम इन गुनाहों को बैठ कर सोचें और फिर अल्लाह ताला से माफी मांगें। आज वक्त है सुलह करने का, हम माफी मांगेंगे, परवरदिगार हमें माफ फरमा देंगे। ये बात याद रखिए, ये सब गुनाह फकत औरतों में ही नहीं होते, मर्दों में भी होते हैं। अगर कोई मर्द भी ऐसा गुनाह करेगा उसको भी ऐसी ही सजा मिलेगी जैसी औरतों को मिल रही है। ताहम हदीस पाक में औरतों के बारे में बात बताई गई। अब इनके जो जो गुनाह मर्द कर रहे होंगे वो भी इसी ज़िमन में आ जाएंगे और उनको भी इसी तरह की सजाएं दी जाएंगी।